سمجھے آپ؟ لہذا بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی جاتے نہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا بے اجازت جن کے گھر اسرائیل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ آپ دیکھیے یہ جو چلنے کی رسم ہے، چلنے کی سنت ہے، یہ خامہ خواہ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اکابروں نے یہ سنت ادا کی ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، قرآن کہتا ہے، اور اللہ والوں سے محبت کا سلیقہ طریقہ قرآن ہمیں دیتا ہے۔ جو ان سے محبت کر لیتا ہے قرآن ان کی بھی شہادت دیتا ہے۔ سورہ کہف کی جس آیت کریمہ کو میں نے شرح حاصل کیا، یہ 60 نمبر کی آیت ہے، 60 آیت، لیکن اس سے پہلے 21 نمبر کی آیت ہے سورہ کہف کی، جسے قرآن کہتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصحاب کہف کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کا کتا کیا تھا؟ وہ اللہ والوں سے محبت کرتا تھا۔ وہ صحابہ کہف کا کتا کیا تھا؟ وہ ان کے در پر پڑا رہتا تھا۔ لہذا زمانہ بیت گیا، جب قرآن نازل ہوا آپس میں چند لوگ گفتگو کرنے لگے، اور کسی نے کہا کہ اصحاب کہف 3 تھے، کسی نے کہا اصحاب کہف 4 تھے، کسی نے کہا 5 تھے، کسی نے کہا 6 تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اصحاب کہف کو تو گینا جا رہا تھا، ان کے کتے کو نہیں گینا جا رہا تھا۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، ارے اس کو کیوں بھول گئے؟ قرآن کہتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، کہنے والے نے کہا 3 ہے، قرآن کہتا ہے رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چوتھا ان کا کتا تھا۔ سَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کسی نے کہا 5 تھے، قرآن کہتا ہے چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ پھر کہتے ہیں سَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کسی نے کہا وہ 6 تھے، قرآن کہتا ہے ارے 7واں ان کا کتا تھا۔ معلوم ہوا، تفسیر کے ذریعے سے پتا چلتا ہے، اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں اگر وہ بحث کرنے والوں کی گنتی قیامت تک جاری رہتی، قرآن ان کے اوپر اترتا رہتا اور قرآن اس کتے کو بھی بیان دیتا رہتا۔ معلوم ہوا کہ اگر چوپائے بھی اللہ والوں سے محبت کر دیں تو اللہ قرآن میں ان کا ذکر فرماتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے وہ کتا انسانی شکل میں دے کر جنت میں داخل ہوگا۔ ارے جب ایک کتا اللہ والوں سے محبت کر کے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم گناہگار بھی ایک مخدوم باہمی سے محبت کر کے جنت میں جانے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں آخری عنوان پر آتا ہوں، اس لیے کہ چلنے والا واقعہ بیان کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ کچھ دیر پہلے کامیہ نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کیا آ گیا تھا؟ تکبر آ گیا تھا۔ بہرحال نبی تکبر سے پاک ہوتا ہے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے یہ تمام عمل پہنائے اور ان کو دکھایا جاتا ہے۔ لہذا اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نواز فرما رہے تھے۔ یاد رکھو قرآن کے اندر آصف بن برخیہ ایک بزرگ گزرے ہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ حالانکہ ہر انسان کا، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ولی نبی کے برابر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ولی کتنا ہی بڑا ہو، قطب ہو، ابدال ہو، وہ استاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کے گھوڑے کی ٹاپ کے برابر بھی نہیں ہوئی۔ لہذا ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ عمل لائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام خود بھی چاہتے تھے تو بلقیس کے تخت کو حاضر کر سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام، قرآن کہتا ہے نا کہ اگر سلیمان علیہ السلام چاہتے تو وہ بلقیس کے تخت کو خود لا سکتے تھے، لیکن اپنے مجمع میں یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو بہت جلدی لا سکے؟ جنات کہنے لگے اتنی دیر میں، صبح سے شام میں، گھنٹوں میں۔ لہذا آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے۔ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں؟ ایک نبی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ دکھایا اپنی ولی کی شان، کہ ایک نبی کے سامنے اپنے ولی کی شان دکھا رہا ہے۔ کہ آصف بن برخیہ کہنے لگے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور کر دوں گا نہیں بلکہ کر دیا، بلکہ کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن۔ لہذا اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام